دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. یہ خدا کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے. جس طرح سے آج ہم بیٹے جان کی خوشی میں شریک ہیں اور خداوند نے اس کی زندگی میں ایک نیا سال بخش دیا ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکیں کہ خدا نے اس کی زندگی میں یہ نیا سال بخشا ہے. اور ہم اس جگہ پر موجود ہیں اس لیے کہ خداوند کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں. ہم کس لیے اس جگہ پر موجود ہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کریں کیونکہ خداوند ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو ایسے لمحات بخشتا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور خداوند کی تعریف کر سکیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، کہ جو لوگ خداوند میں چلتے ہیں خداوند جو ہے ان کو جوانی میں بھی برکت عطا کرتا ہے. ابھی جو جوان ہے یہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے اور خداوند جو ہے اس کو ایسے استعمال کرے. ہماری دعا ہے کہ یہ تیر بن کر ابلیس کے خلاف جو ہے اس کے تمام ارادوں کو نیست و نابود کر دے. خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. اب ہم ترکش کو اگر دیکھیں تو یہ اگر ہم دیکھیں تو تیر دان کو کہا جاتا ہے جس میں سے ہم تیر نکالتے ہیں اور کمان میں لگاتے ہیں. خداوند اپنے لوگوں کو ایسا زور دے دیتا ہے، ایسی قوت دے دیتا ہے، تیروں کی مانند بنا دیتا ہے کہ جب دشمن میں جا کر لگے تو وہ تباہ اور برباد ہو جائیں. ہم اگر داؤد کو دیکھیں تو خدا نے کس طرح سے داؤد کو استعمال کیا اور اس نے جاتی جولیت کو اتنے بڑے دیو کو گرا دیا. حالانکہ وہ چھوٹا سا تھا لیکن خدا نے اسے حکمت دی تھی، خدا نے اسے قوت دی تھی، خدا نے اسے جذبہ دیا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. خداوند اپنے لوگوں کو زور بناتا ہے اور خداوند اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو ایسی قوت دیتا ہے کہ وہ دشمنوں پر غالب آ سکے. اور خداوند جو ہے کبھی بھی اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. جو وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، جو بے وفائی کرتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں. جو بے وفائی کرتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں لیکن جو وفادار ہوتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے. جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے. اور خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے زور میں اپنی قوت میں آگے بڑھاتا ہے. اور خداوند کے کلام میں اگر ہم دیکھیں زبور 112 میں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو خداوند کے حکموں میں مسرور رہتے ہیں، ان کی اولاد کیا ہے؟ مبارک ہے. ان کی اولاد مبارک ہے. خدا جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کی اولاد کو، ان کے فرزندوں کو، ان کے بیٹوں بیٹیوں کو مبارک بناتا ہے. خدا کیا ہے؟ مبارک ہے. اور اگر ہم دیکھیں ایوب نبی کو، خداوند کا بندہ کیا فرماتا ہے کہ خداوند نے دیا اسی کا نام مبارک ہو. خداوند دیتا ہے اور ہم نے اسی کے نام کو مبارک کہنا. راست بازوں کی اولاد جو ہے وہ زوراور ہوتی ہے. ہاللویا ہاللویا. راست بازوں کی اولاد جو ہے وہ زوراور ہوتی ہے. زبور 112 میں دیکھیں وہاں پر لکھا ہے راست بازوں کی جو اولاد ہے، جو راست باز شخص ہے اس کی اولاد جو ہے وہ زوراور ہوگی، اس کو قوت ملے گی اور وہ ابلیس کا بھی مقابلہ کریں گے اور ابلیس کے جو ارادے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرتے ہوئے ابلیس پر غالب آئیں گے. ہاللویا پریز دا لارڈ. پہلی تواریخ میں لکھا ہے خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اسی کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو. خداوند کی طرف سے یہ کام ہوا. خداوند نے بہن سونیا کو، بھائی عارف کو یہ بیٹا دیا اور آج یہ 11ویں سال میں جانے والا ہے
اور خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اسے یہ نیا سال دے دیا ہے. ہاللیلویا. یہ ایک عجیب کام ہے. ایک دن بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے جب تک خدا نہ چاہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تک خداوند کسی کی حفاظت نہ کرے تب تک نگہبان کا جاگنا کیا ہے؟ ابس ہے. جب تک خدا شہر کی حفاظت نہ کرے تب تک نگہبان کا جاگنا ابس ہے. اب جو کچھ مرضی کر لیں، ایک بھی لمحہ ہم اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جو ہے اپنے لمحات، اپنے مہینے، اپنے سال بڑھا لیں. اگر خدا کے ساتھ ہم چلیں گے تو پھر، اگر نہیں چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھی ہماری عمر جو ہے وہ بھی پوری نہ ہو. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند ہماری عمر کو دراز بھی کر سکتا ہے. حزقیہ کو ہم دیکھیں، اس نے خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کی عمر کو بڑھا دیا. کتنے سال بڑھایا؟ 15 سال بڑھا دیا. خداوند اپنے لوگوں کی عمر کو بھی دراز کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کے آگے جھکتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں اس کے 7ویں باب میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا مزاحمت کرنا. خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ انسان کی عمر جو ہے وہ 120 برس ہو. اگر ہم اس چیپٹر کو پڑھیں، ابھی ورس جو ہے وہ مجھے مل نہیں رہی، لیکن اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ خدا جو ہے 120 برس انسان کو دینا چاہتا ہے. گناہ کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں عمر کی میعاد کم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے 70 ورے قوت ہو تو 80 ورے، پھر بھی آخر کو فنا. لیکن اس چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، 120 برس دینا چاہتا ہے. خداوند کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں خداوند ان کی عمر کو بڑھاتا بھی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سے بھی زیادہ ہے. اب یہ خدا جانتا ہے کہ انہوں نے کیا اچھائی کی ہے، وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور ان میں کیا خوبی ہے کہ خدا جو ہے انہیں پسند کرتا ہے اور ان کی عمر جو ہے بڑھ گئی. خداوند اپنے لوگوں کی عمر کو بڑھاتا ہے. اگر کوئی اپنی عمر کو بڑھانا چاہے تو وہ خدا سے ڈرے اور اپنے آپ کو راست بازی کے کاموں کے لیے تیار کرے، خداوند کے حکموں میں مشہور رہنے کے لیے تیار کرے، خداوند میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تو خداوند آپ کو عمر کی درازی بھی عطا کرے گا. ہم امثال کی کتاب میں دیکھیں 3 باب میں لکھا کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل کیا کرے، میرے حکموں کو مانے. ان سے تو کیا حاصل کرے گا؟ عمر کی درازی، پیری اور سلامتی کو حاصل کرے گا. اگر آپ عمر کی درازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیری عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا ان کے حکموں پر عمل کریں گے. اور جب عمل کریں گے تو زندگی جو ہے خداوند آپ کو دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ راہ، حق اور زندگی ہے. وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں جو کہ کثرت کی زندگی ہے. یہ زندگی تو ہمیں ملے گی، لیکن وہ زندگی جو خداوند ہمیں دینے والا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ خداوند جو ہے ہمیں اپنی بادشاہی میں
शामिल कर ले और हम जो है उसकी बादशाही में हमेशा के लिए जिंदा रहे। हालेलुया। खुदावंद हम सबको इस कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता करे और हम सब जो है इस कलाम के वसीला से बरकत को नसीब करें। आमीन।